علیکم، میں امداد سمرو۔ لندن سے بڑا فیصلہ ایک دن بعد آنے والا ہے اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، سیاسی انتشار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ پاکستان میں تیسری قوت نہ آ جائے، اور تیسری قوت کے آنے سے پہلے ایک اور قوت متحرک ہو گئی ہے۔ آغاز لندن سے۔ لندن میں رانا ثناءاللہ صاحب جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، اور جن کے ذمے پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی حکومت گرانا تھا اعتماد کے ووٹ کے ذریعے، ان کو نواز شریف صاحب نے وہاں بلایا ہوا ہے اور وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کی پاکستان واپسی کا، ایک تو یہ کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے جواب طلبی کی گئی ہے، پوچھا گیا ہے، رپورٹ مانگی گئی ہے کہ جی رانا صاحب ذرا دسو نا غلطی کس سے ہوئی، ہے نا، رانا جی مجھے معاف کرنا، غلطی مارے سے ہوگی۔ تو رانا صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی رانا صاحب بتائیں آپ سے غلطی ہوئی یا کسی اور سے ہوئی ہے۔ تو میاں صاحب نواز شریف صاحب نے رانا صاحب کو سارے حقائق سامنے رکھنے کے لیے روبرو بیٹھ کر، کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ٹیلی فون، ویڈیو لنک یا کسی بھی لنک پر، کسی بھی انٹرنیٹ کے لنک پر یا کسی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ گپ شپ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، تو لہٰذا نواز شریف صاحب نے ان کو وہاں بلایا کہ جی بتائیں نا ذرا کہ کہانی چل کیا رہی ہے، پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ہو گیا ہو دوبارہ ایک بار۔ تو اس کے لیے آ کر ذرا حساب کتاب بتائیں، اپنوں کی غلطی ہے، کسی نے دھوکہ دیا ہے، کسی نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، ماجرا ہے کیا؟ اگر اپنے گھر میں گڑبڑ ہے تو پھر اپنی منجی کے تھلے ڈانگ پھیرتے ہیں ہم منجی تھلے اور اپنا ہاؤس ان آرڈر کرتے ہیں، اور اگر کوئی اور ہے تو پھر اسی حساب سے ذرا سنبھل کر چلیں گے۔ اسی لیے نواز شریف صاحب ابھی تک، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس بھی اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ ابھی تک اعتبار نہیں کرنے کو تیار۔ پچھلے دنوں کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی تو ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی، ان سے پوچھا آپ نے کہ جی میاں نواز شریف صاحب اب تو حکومت آپ کی ہے، کیوں نہیں آ رہے میاں صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو جیل جانے سے مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا اب کون سی جیل، اپنی حکومت ہے، آئیں گے گرفتار ہو جائیں گے، ہسپتال چلے جائیں گے، 2-4-5 دنوں میں، ہفتے 10 دنوں میں ضمانت ہو جائے گی اور عدالت اپیل سن لے گی۔ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ بری ہو چکی ہیں اسی مقدمے میں جس میں نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کا تو مدعا ہے ہی مفرور ہونے کا کہ جی عدالتوں نے کہا کہ جی وہ مفرور ہیں اور مفرور کی اپیل نہیں سنی جا سکتی۔ تو جب وہ آ کر سرنڈر کر لیں گے اور پھر ان کی اپیل جو ہے وہ جو پڑی ہوئی ہے، فائل بند کر کے رکھ دی گئی ہے کہ جب خود آئیں گے پھر سنی جائے گی، تو وہ اپیل جو ہے وہ سماعت اس پر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد کتنا ایک نواز شریف جیل کاٹ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف یہ نہیں ہے، میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آؤں اور پھر میری اپیل جو ہے منظوری نہ ہو، کہیں اور کوئی کھیل چل پڑے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا، کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان واپس آنا ڈیزائن میں شامل نہیں ہے، صرف مریم نواز صاحب آئیں گی، وہ اہل ہوئی ہیں، تو ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بہرحال تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، پنجاب میں کیا ہوا ہے، اور پنجاب میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے خاص طور پر، اور باقی 33 حلقوں میں سے میرا خیال ہے 12 حلقے پنجاب کے بھی ہیں قومی اسمبلی کے، ان پر تو مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کیا ہو اور ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور سب سے اہم چیز کہ اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، اس پر نواز شریف صاحب جو رانا صاحب سے انہوں نے وہاں بلایا ہے وہ گپ شپ کریں گے۔ اس کے مطابق پھر اکارڈنگلی مریم نواز کو ہدایات دے کر، گائیڈ لائنز دے کر نواز شریف صاحب بھیجیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ خواجہ آصف صاحب، ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں، آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب یہ سینئر لیڈر ہیں نا، آپ نے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، وہ ذرا باغی طبیعت کے ہیں، ان کے ساتھ کیسے آپ نے پیش آنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اور وہ جو انکلس ہیں جن کو تکلیف ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بننے اور چیف آرگنائزر بننے کی، ان کو کیسے راضی رکھنا ہے، ان کو کیسے منا کر چلنا ہے۔ قدم قدم پر آپ کو پرابلمس ہوں گی، گھر کے اندر سے ہوں گی، پارٹی کے اندر سے ہوں گی، ان کو کیسے آپ نے فیس کرنا ہے۔ رانا صاحب ساری رپورٹ دیں گے میاں نواز شریف صاحب کو، اپنی کمی کوتاہیوں کا بھی اعتراف کریں گے۔ رانا صاحب اس معاملے میں کھلے ڈولے آدمی ہیں، رانا صاحب کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو لندن سے اس ساری صورتحال جب ان کے میاں صاحب کے سامنے رکھی جائے گی تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چند گھنٹے لگا کر رانا ثناءاللہ صاحب اور اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو اس وقت مسلم لیگ نون کو لیڈ کرنے آ رہی ہیں، یہ ایک تاثر گھر کر گیا ہے کہ بھئی مسلم لیگ نون جو ہے وہ شریف خاندان کے کسی اگریسو فرد کے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے اس کا پنجاب میں۔
سروائیول ممکن نہیں ہے۔ حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ نہیں چلا سکے۔ شہباز شریف صاحب اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، حکومت اچھی چلا رہے ہوں گے، مگر حکومت کی وجہ سے جو مسلم لیگ نون کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہیں ان کو فیس نہیں کر پا رہے شہباز شریف صاحب۔ وہ ایک ٹریک پر چلے جا رہے ہیں، وہ ایگریسو پولیٹکس نہیں کر پا رہے، چاہے وہ عمران خان کے خلاف ہو یا پھر کوئی اور سازشی عناصر ہو ان کے خلاف۔ شہباز شریف صاحب کا ویسے بھی فوکس جو ہے پورا کا پورا حکومتی امور ہے۔ تو اس ایسے میں جماعت کے اندر جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں متفق ہو گئی ہے یا اس بات کی قائل ہو گئی ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب آئیں تو مسلم لیگ نون چلے گی۔ نواز شریف صاحب نے تو بتا دیا کہ جی میں تو ابھی نہیں آؤں گا، تو پھر مریم نواز کم از کم آئیں، تب جا کر ہم یہ جو انتخابات کے ہمیں اس میں عمران خان صاحب نے دھکیل دیا ہے پنجاب کے، اس میں تب جا کر ہم کسی جگہ پر جو ہے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب نے، میں نے آپ کو کل بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی صحت نہیں ٹھیک۔ کل کچھ ایک ویڈیو آئی تھی نواز شریف صاحب کے پیچھے پیچھے مریم نواز صاحبہ جا رہی تھی، آپ نے نوٹس کیا ہوگا۔ ویسے ظاہر لندن میں موسم سرد بھی ہوگا لیکن مریم صاحبہ نے کور کیا ہوا تھا رومال کے ساتھ اپنا گلا، گردن اپنی، تو ظاہر تھائرائڈ کا آپریشن ہوا ہوا ان کا۔ تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ کھل کر لمبا بول بھی نہیں سکیں گی۔ ان کو ڈاکٹروں نے ابھی ظاہر فالو اپس ہونے، ڈاکٹروں نے ابھی آرام کا مشورہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، متحرک ہو گئی ہیں، کیونکہ پنجاب میں یہاں پر مسلم لیگ نون والوں سے مسلم لیگ نون نہیں سنبھالی جا رہی۔ ابھی آپ دیکھیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے، کراچی میں مسلم لیگ نون کے لیے اچھا خاصا وہ ہے وہ اسپیس، مسلم لیگ نون کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے کراچی میں، اور خاص طور پر 2013 سے 2018 کی حکومت میں نواز شریف صاحب نے سندھ حکومت کے ساتھ مل کر، ان کی جو وفاقی حکومت تھی اس دوران امن و امان ہوا۔ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی صوبے میں بھی حکومت تھی اور مرکز میں بھی تھی، مگر امن و امان کی صورتحال کراچی کی ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ تو مرکز میں جب نواز شریف صاحب آئے تھے اور صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو اس میں کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، تو کراچی کا جو تاجر ہے وہ اس کا کریڈٹ نواز شریف کو دیتا ہے۔ تو نواز شریف کے لیے بہت زیادہ وہاں پر گنجائش موجود ہے مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیا۔ اس کے باوجود 9 جو ہے مسلم لیگ نون وہاں سے یو سیز لینے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ بڑی کامیابی ہے بغیر ایفرٹ کے۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کی جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے ٹاک شو سے باہر نہیں نکل پا رہی، جا ہی نہیں پا رہے کہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے حلقے کی سیاست کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ سیالکوٹ کے باہر کبھی گئے ہوں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا احسان اقبال صاحب جو ہے وزارتی امور کے علاوہ نارووال کے باہر کہیں گئے ہوں، آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا خواجہ سعد رفیق ریلوے اور سول ایویشن سے کہیں باہر گئے ہوں۔ تو یہ سارے ایشوز مسلم لیگ نون کو درپیش ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو جو وہاں پر بلایا ہے، ان کے ساتھ جو گپ شپ ان کی ہوگی وہ یہی ہے کہ بھئی آپ آئیں نا ذرا بتائیں، تاکہ وہاں حال کیا ہے وطن کا وہ ذرا بتائیں، اور وطن میں اپنوں کا حال کیا ہے، پھر اپنے گھر کا حال کیا ہے، پھر جماعت کا حال کیا ہے، سارا بتائیں، تاکہ پھر میں اسی حساب سے حکمت عملی بنا کر اپنی بیٹی کو گائیڈ کر کے بھیجوں۔ کیونکہ بہت سی چیزیں جب لیڈر نہ ہوتا، یہ ہے ہمارے ہاں عموماً کہ تباہی پھری ہوتی ہے، جس طرح عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کی تباہی پھیر دی ہے، مگر جب پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے نا تو عمران خان صاحب کو سارے کہتے ہیں واہ جی واہ خان صاحب تھی چھا گئے ہو۔ آج بھی کل بھی میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم ایک اور سرپرائز دینے جا رہے ہیں حکومت کو۔ بھائی کون سا سرپرائز؟ مطلب اپریل سے لے کے مارچ سے لے کے 2021 سے 20 سے اب تک، بلکہ 2021 میں چلے جاؤ نا، سینٹ کے انتخابات سے لے کے اب تک سرپرائز پر سرپرائز ان کو مل رہا ہے۔ ان کی سیاست نیچے سے نیچے چلی گئی ہے، ساری حکومتیں گواہ بیٹھے ہیں، ایک ٹکے کی اچیومنٹ نہیں ہوئی۔ بڑی اچیومنٹ تھی پنجاب حکومت 17 جولائی کے انتخابات کے بعد واپس لے لی تھی، وہ حکومت بھی گنوا دی۔ سرپرائز کون سا ہوگا؟ اب اگلا سرپرائز عمران خان صاحب کی جیل جانا ہی ہوگا فواد چودھری صاحب کے خیال میں، اور کوئی کیا سرپرائز ہو سکتا ہے حکومت کے لیے؟ عمران خان صاحب کو پنجاب میں پناہ تھی، بیٹھے ہوئے تھے، پنجاب میں اپنی حکومت تھی، خیبر پختونخوا جاتے تھے، خیبر پختونخوا میں سکون میں تھے۔
اب عمران خان صاحب کے خلاف اگر کہیں سے کوئی وارنٹ شارنٹ جاری ہوتا ہے، ایف آئی اے نے کوئی پوچھ گچھ کرنی ہے، سائفر والا معاملہ بھی چل رہا ہے، تو اس میں پنجاب میں ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہوگا، چلے عمران خان کے خلاف نہ بھی ہو تو وہ کیسے عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کرے گا؟ اگر ایف آئی اے عمران خان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے زمان پارک میں جانا چاہے تو کوئی کیسے روکے گا ایف آئی اے کو؟ جو روکے گا وہ باعث ہوگا۔ تو نگران سیٹ اپ تو ہوگا نیوٹرل، ان کا کام صرف اور صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز دیکھنا ہے، امور دیکھنا ہے، باقی معاملات الیکشن کمیشن چلائے گا۔ تو سرپرائز کون سا باقی بچتا ہے؟ تو مسلم اپنا پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح عمران خان صاحب کو بیٹھ کر کہتے ہیں واہ جی واہ خان صاحب تسی چھا گئے، مطلب سپر ہٹ گئے، اسی طرح میٹنگوں میں اجلاسوں میں نواز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون کے وہ میاں جی کوئی گل نہیں جی بیٹھے رہو تسی سام لیں گے، کوئی مطلب میاں جی تاڑے نہ دے ووٹ پہ جان گے، اس طرح کر کے نواز شریف صاحب کی خوشامد کر کے، اور نیچے پھر نواز شریف صاحب نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ جی مجھے کہا گیا تھا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور میں نے قدم بڑھایا، میں گرفتار ہو گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی نہیں تھا 1999 میں۔ تو میٹنگوں میں تو نواز شریف صاحب کو جو رپورٹیں ملتی ہیں وہ تو سب اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، واہ جی واہ زبردست، بس تباہی پھیر دیا آپ نے، ختم ہو گیا عمران خان، میں پنجاب میں آپ جس کو کھڑا کریں گے وہ جیت جائے گا، میاں جی پریشانی دی کوئی گل نہیں، اس طرح لاہوری سٹائل میں۔ لیکن نواز شریف صاحب اعتبار کرنے والے نہیں، یہ سیانے آدمی ہیں۔ 17 جولائی کا الیکشن، 16 اکتوبر کا الیکشن، پھر پرویز الہی صاحب کا اعتماد کا ووٹ، کتنی چوٹیں کھائیں گے نواز شریف صاحب؟ گو کہ عمران خان نے سب کچھ سے کچھ نہیں حاصل کیا، لیکن مسلم لیگ نون کو نقصان ہوا۔ اس کے مقابلے میں حکمران جماعت جو ہے دوسری پیپلز پارٹی وہ فائدے میں ہے۔ بھئی کیوں؟ نواز شریف صاحب پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں؟ ملیر کا الیکشن کو مہنگائی نہیں ستاتی، ملیر والوں کو، ملتان والوں کو مہنگائی نہیں ستاتی، آپ میرے پاس منہ لٹکا کر آ جاتے ہیں کہ جی میاں صاحب حکومت کی گورننس بہت ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تو لہٰذا لوگ ہمیں جو ہے وہ بٹے مارتے، ووٹ نہیں دیتے۔ تو بھئی کراچی والوں کو بلدیاتی انتخابات میں مہنگائی نے نہیں ستایا تھا، ٹھیک ہے لوگ ناراض ہوں گے حکومت سے، لیکن اتنا بھی کیا ہے کہ جی مسلم لیگ نون جو عوام میں جائے ہی نہ۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا مدعا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا کہ آئے رانا صاحب سارا کریے نا، دو مطلب سچیاں کچیاں کریے، بیٹھیے گلاں کریے، کچھ سچیاں کچھ کچیاں کچھ پکیاں، آؤ بیٹھو رانا صاحب۔ اس لیے رانا صاحب کو بلایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو میری اطلاع تھی، ہفتے کو مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس کریں گی، اور اتوار کو وہ پاکستان کے لیے واپس آئیں گی، اور اس کے بعد یہاں آ کر وہ متحرک ہوں گی، اور جب الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس وقت تک شاید ان کی صحت کچھ بہتر ہو تو وہ عوامی جلسے بھی کریں گی، پبلک میں بھی جائیں گی۔ مگر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر یہاں پر مکمل اتھارٹی کے ساتھ، مکمل یعنی مریم نواز صاحبہ کا کہا ہوا نواز شریف صاحب کا سمجھا جائے گا، پھر کسی کو قبول ہو کسی کو نہ ہو، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ خبر آ رہی ہے جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون چھوڑ رہے ہیں۔ اس خبر کے پیچھے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے متعلق میں نے کئی ویلاگس میں گزارش کی ہے کہ ان کی ایک اپنی لابی ہے، ان کا ایک اپنا گروپ ہے، اور وہ ظاہر وزیر اعظم کے ایک اپنا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں، آگے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی پولیٹکس کرتے ہیں، اپنی جماعت کی پولیٹکس کرتے ہیں، جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں مردانہ وار کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر ظاہر نہیں ہو رہے تو کوئی اگر کمنٹمنٹ نہیں کرتے تو پیچھے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ برادر فرینڈ شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر وغیرہ وغیرہ، ہم نے مل کر ایک فورم بنایا، اور ہم اس پر ایسے ایشوز جو پولیٹیکل پارٹیز نہیں ڈسکس کر رہی، جن کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں ہے، اس پر ہم نے جو ہے وہ سیمینارز جب ایک ڈائلاگ کرنا ہے۔ اس کی بنیاد پر خبر چلی کہ جی شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کا نام تھا جو پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں، مفتاح اسماعیل کا نام ہے، جی مفتاح اسماعیل تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ اپنی جماعت کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں اس طرح کی تنقید تو برداشت نہیں کی جاتی، حالانکہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ ان کی تنقید کوئی اتنی جائز نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل کی تنقید میں کوئی 90% تو غصہ ہے، بغض ہے، بہرحال سب کے باوجود اب کہانی یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاست میں انتشار ہے، جو عدم استحکام کی طرف روزانہ کی بنیاد پہ ملک جا رہا ہے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک ہے، کسی قسم کی مذاکرات نہیں، یہ اعلانیہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے بعد اعلان کیا جاتا ہے
کہ جی ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات بات چیت نہیں کرنی. وہ سعید غنی نے کہا پاگل ہے، بات کرو تو کاٹنے کو دوڑتا ہے عمران خان کے لیے. کہا ہم اس سے مذاکرات کیا کریں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے، رویہ بھی یہی ہے پی ٹی آئی کا. اب ادھر پی ٹی آئی کے اس میں آ کے حکومت بھی اس طرح کے اقدامات کرنا شروع ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے واپس آنا ہے اجلاس ایوان میں، قومی اسمبلی میں. انہوں نے استعفے منظور کر دیے، راستہ روکنے کی کوشش کی. تو ایسے میں صرف سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے ملک میں، سیاسی عدم استحکام ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، معیشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، انسانی حقوق کے اوپر کسی کا فوکس نہیں ہے. لوگ لاپتہ ہو جائیں. صحافی شاہد اسلم اٹھائے گئے، ایف آئی اے نے اٹھا لیا. جی اٹھایا کیوں گیا؟ جی خبر کیوں دی تھی، ڈاکومنٹس کیوں حاصل کیے تھے؟ صحافی اور کیا کرے گا بھائی، صحافی نے اور کیا حاصل کرنا ہوتا ہے؟ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی پراپرٹی کے اور ان کی فیملی کے اثاثوں کے. اچھا جی اس پر پوری کی پوری پولیٹیکل فورسز خاموش، چپ، معیشت پر چپ. تو اس کے لیے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی ایفرٹ ہے. کافی عرصے سے وہ کوشش کر رہے تھے، میرا بھی ان کے ساتھ ریگولر رابطہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک فورم بنایا ہے ری امیجن پاکستان کا، اور پاکستان کا نیا تصور یا کچھ اس طرح کا اس کا اردو کر لیں. اس میں انہوں نے سیمینارز کروانے ہیں، کنونشنز کروانے، اس طرح کانفرنسز کروانی ہیں جس میں انسانی حقوق، جمہوری ایشوز، جس میں اپنا معیشت کے ایشوز. جس طرح پہلا سیمینار ان کا کوئٹہ میں ہے 21 جنوری کو. ظاہر ہے جہاں بھی بلوچستان کی جو صورتحال ہے، جس طرح بلوچستان میں انسانی حقوق مطلب جس طرح پامال ہو رہے ہیں، مطلب آپ دیکھیں نا کہ آصف غفور صاحب جو ہیں، وہ جو کور کمانڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گوادر والے پروٹیسٹ کریں ان کو جیل بھیج دیں. مذاکرات میں کہہ رہے ہیں کہ اگر احتجاج کرو گے تو جیل بھیج دیے جاؤ گے. یہ عالم ہے وہاں پر انسانی حقوق کا. نہ حکومت بولتی ہے، نہ اپوزیشن بولتی ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر پشاور کے پی کے میں دہشت گردی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، بتا خوری ہے. یوں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو سیٹل کرنا تھا، حکومت کا بس نہیں چل رہا وہاں پہ. تو کوئی بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو 28 کو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ وہاں پر ہم پشاور میں کریں گے سیمینار. اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد کراچی، اس کے ایک ہفتے کے بعد لاہور، اس کے ایک ہفتے کے بعد اسلام آباد. تو کراچی میں جو ہوگا معیشت کے اوپر ہوگا فوکس اس کا. لاہور والا جو ہوگا ٹالرنس کے اوپر ہوگا کہ لاہور پنجاب تو برداشت والا علاقہ تھا، یہ کیا ہوا، سیاسی عدم برداشت اتنا کیوں بڑھ رہا ہے. اور اسلام آباد میں کنکلوژن ہوگا سارے ان کا. تو ایک اچھا فورم ہے، اچھا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سیاسی قوتیں ڈائلاگ نہیں کرتی. تو پاکستان کا ایک ماضی رہا ہے کہ وہاں تیسری قوت آ جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ تیسری قوت آ جائے، ایک نیوٹرل فورم سب کو فراہم کیا جائے، سب آئیں، بیٹھیں، بات کریں. وہ جو ڈائلاگ سی کیفیت ہے اس کو کسی طرح ختم کریں تاکہ تیسری قوت نہ آئے. اور جب تیسری قوت آتی ہے تو وہ ایسے گھاؤ لگا کے جاتی ہے، ایسے زخم لگا کے جاتی ہے کہ دہائیاں تک، ابھی تک ایوب خان 50s میں آئے تھے اور آج ہم گزر رہے ہیں 2023 میں. ایوب خان کے دیے ہوئے گھاؤ آج تک تازہ ہیں، آج تک. ضیاء الحق کے دیے ہوئے زخم، ان سے ابھی تک خون رس رہا ہے. مشرف نے جو تباہیاں کی، جو اس سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا ہے. تو اگر کوئی اور اس طرح کوئی تیسری قوت آ جاتی ہے، جو کہ ظاہر ایک پولیٹیکل ویکیوم کی وجہ سے آ جاتی ہوتی ہے، ویکیوم کبھی خالی نہیں رہتا. تو اس سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ان کے دوستوں نے یہ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں تاکہ پولیٹیکل ڈائلاگ تو، ٹالرنس تو، بات تو کرو یار، بیٹھو تو صحیح کم از کم. عمران خان صاحب کے سیاسی انداز سے مجھے 100% اختلاف ہے، لیکن عمران خان صاحب سب کچھ نہیں ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے سب کو بیٹھنا پڑے گا، اور بیٹھنے سے ہی مسائل حل ہوں گے. عمران خان صاحب نہیں بیٹھیں گے، کہیں نہیں بیٹھیں گے، بیٹھ کر بات کریں گے، اس سے مکر جائیں گے، مجھے اس بات کا یقین ہے. مگر عمران خان صاحب سب کچھ نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.